ہم لوگ اولیاء کے دربار پر یا مزار پر قبر پر جائیں تو ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے؟ صحیح طریقہ ہمارا جو دین کہتا ہے. قبلہ دربار بنانے کی بات تو یہ ہے کہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، قبر بھی رہے تو کچھ نہیں. ٹھیک. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کا گنبد اوپر بنا ہوا ہے لیکن نیچے قبر کچی ہے. ٹھیک. تو قبر اگر کچی ہو تو اوپر دربار بنایا جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دوسری قبروں سے نمایاں کر دیا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ. ٹھیک ہے. بس نمایاں کرنے کے لیے ان کی قبروں پہ چادر بھی نمایاں کرنے کے لیے چڑھاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے. ٹھیک ہے. تو فرق کرنے کے لیے صرف، ورنہ اگر کچی بنے، اسلام میں تو کچی ہی قبر کی اجازت ہے. ٹھیک. پکی قبر کی تو اجازت ہی نہیں ہے. جی. لیکن اگر کوئی پکی قبر بناتا ہے تو اس میں وہ کچی جو بیچ میں ہے نا وہ کچی ہونی چاہیے تاکہ حدیث والا عمل بھی جو ہے وہ بھی پورا ہو جائے. ٹھیک. تو اس کے اوپر چاہے آپ دربار بنا لیں یا مزار بنا لیں تو اس کا نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات رک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں نا، یہ ان چیزوں پہ پیسہ بڑا لگاتے ہیں جو میم کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. مثلا میلہ، ٹھیک ہے، مزار، ٹھیک ہے، مسجد، محراب، ان پہ پیسے بڑے لگاتے ہیں. ٹھیک. لیکن اگر پیسے لگانے کے بعد ان کا عمل بھی ایسا ہو کہ وہ مسجد بنائی تو مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. بہت اچھے. تو وہ جو میلہ ہے اس پہ پیسے جو لگائے ہیں تو آپ ایسا کرو کہ وہاں سے وہ جتنے بھی وہ خرافات ہیں جو میرا مطلب دنیاوی ان کو ختم کرو اور وہاں مدرسہ بنا دو. بہت اچھے. تاکہ بچے وہاں پڑھیں، دین کا کام شروع کرو. کیونکہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا، جو خانقاہ ہوتی تھی اس کے ساتھ مدرسہ ہوتا تھا. جی جی. جب بندے وہاں سے فارغ ہوتے تو اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھتے تو پھر وہ جہاں وہ جو علم انہوں نے سیکھا ہوتا تھا پھر روحانی تربیت کے لیے اللہ. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. تو اب ایسا نہیں ہے. کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ وہ خانقاہی نظام موجود ہے، جیسے داتا علی حجویری، وہاں مزار کے ساتھ وہ جامعہ حجویریہ ہے، وہاں دین کی تعلیم بھی ہوتی ہے. تو ایسا ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ ہمیں ان اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانا چاہیے جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں. ماشاءاللہ. ان کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. واہ 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 واہ. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے شاید یہ لکھا ہے کہ وہ کیا شعر ہے کہ اللہ کے ولی کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، وہ ولی ہے. کار شیطان می کند نامش ولی، کام شیطانوں والا کرے تو ولی نہیں ہے. جی جی. پیر کامل صورت ذل الہ، کامل پیر وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. واہ واہ. کیا بات. ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، ان کی عبادت کا نور ان کے چہرے پہ چمکتا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا، عبادت کا نور چمکتا. واہ واہ. فیشل وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو اب رمضان شریف کا آخری عشرہ آئے گا نا، میں پیغام دینے لگا ہوں. جی بسم اللہ. آخری عشرہ آئے گا تو اعتکاف کریں گے، 10 دن اعتکاف کریں گے، اس کے بعد پھر مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھنا. تو وہ زیادہ گناہ گار ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھے ہی نہ. اگر وہ بیٹھیں گے تو پھر پختہ رکھیں اس کو. بہت اچھے. یہ نہ کریں کہ اعتکاف بیٹھ گئے، 10 دن اعتکاف کر لیا، بعد میں مسجد کا دروازہ نہیں دیکھنا. مسجد کو اعتکاف کس لیے بیٹھا جاتا ہے کہ بندہ مسجد میں رہ کر عادت ڈالے خود کو نماز کی. بہت اچھے، بہت اچھے. خود کو قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالے. ایسے کر کے منہ کو ڈھانپ لینا یہ اعتکاف نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو نہیں کرنا، ڈھانپ لینا. جی 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 جی. یہ کیا اعتکاف ہے؟ ٹھیک ہے. وہاں بیٹھے ہو عبادت کے لیے، اللہ کے مہمان بن کے بیٹھے ہو. بہت اچھے. تو تمہیں وہ عادت بھی پڑھنی چاہیے جس کے لیے بیٹھے. وہاں چاول کھانے کے لیے تو بیٹھے نہیں، ہار ڈلوانے کے لیے تو بیٹھے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے اعتکاف کیا اس لیے تو بیٹھے نہیں. جی جی. بیٹھے تو اس لیے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو ہمیں اللہ کا راستہ مل جائے. ہم اللہ رب العزت کی گھر میں جا کے 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے 10 دن، تو ہمیں عادت ڈل جائے گی نماز کی، تو ہماری دل کی دنیا بھی بدل جائے، ظاہری حالت بھی بدل جائے گی، باطنی بھی بدل جائے. لیکن ہم ایسا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اللہ اللہ. رمضان شریف کے آخری عشرے میں روزے کھلتے ہیں مسجدوں میں.
چاول لوگ لے کے آتے ہیں، روٹی لے کے آتے ہیں، کھانا. میں نے بابوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے وہاں. جی اللہ کا واسطہ ٹرانسمیشن کے حوالے سے یہ عرض کرنا